ذرا سوچئے کہیں ہم بھی تو میت سے دھوکہ کرنے والوں میں شامل نہیں۔ میت کو آخری دھوکہ آپ دیتے ہیں، اس کے اپنے، اس کے پیارے، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، فیملی ممبرز۔ یاد رکھیں شیطان ساری زندگی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، ہر بری چیز دلکش بنا کے پیش کرتا ہے، ہر اچھا کام مشکل ظاہر کر کر وسوسہ ڈالتا ہے، آخری سانس تک نہیں چھوڑتا کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔ مردود پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو چیلنج کر بیٹھا ہے اس میں ہار نہ جائے، لیکن سانس نکلتے ہی وہ شیطان بھی اسے چھوڑ جاتا ہے، زندگی ختم، اس کے دھوکے ختم۔ میت کے چہرے پر کیسا نور تھا، میت بھاری تھی، اٹھانا مشکل تھا، میت کا رنگ نیلا کالا ہو گیا تھا، قبر کھودی تو بچھو سانپ نکلا، قبر کی ایسی جگہ ہے جیسے جنت کا باغ، بالکل ویران جگہ دفنایا۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے فکرے تقریباً ہر فوتگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں اور سننے میں ملتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1393 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو آگے بھیجا وہ ان کو پہنچ گئے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کیا یہ اندازے لگانا، یہ باتیں کرنا آپ کا کام ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے آپ پر کیسا وقت آنا ہے؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم کہاں سے آیا؟ میت پر کیا گزر رہی ہے آپ جانتے ہیں؟ ارے آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں پر تو اتنے پردے پڑے ہیں کہ آپ کو حقیقتوں کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ جس دن وہ پردے اٹھائے جائیں گے، یہ کائنات اور اس کی ہر چیز آپ کے سامنے ایسے آشکار ہوگی کہ آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ سے نالہ اور فریاد اور گریہ زاری کرتے اور بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے ابو ذر فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ مسند احمد، جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے موقع پر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود سے بس 2 سوال پوچھیں۔ پہلا سوال، کیا میں اس موقع کے لیے تیار؟ دوسرا سوال، کہیں اس میت کے ساتھ آخری دھوکہ کرنے والا میں تو نہیں؟ پہلے سوال کے لیے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے احکامات کی پیروی کی اور کتنوں کو صرف اس لیے بسے پوچھ ڈال رکھا ہے کہ آل اولاد، بیوی، شوہر، ماں باپ، رشتہ دار، لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی ہی بار اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، کتنے ہی فرائض کو چھوڑ دیا اور کتنی ہی سنتوں سے کنارہ کشی کی، جانتے بوجھتے ہوئے کتنے ہی حرام کو اپنے ہمنوا اور من پسند علماء سو سے فتویٰ لے کر خود پر حلال جانا اور زندگیوں کا حصہ بنا لیا، کتنی ہی عبادات کی بھی تو وہ صرف دکھاوا اور صرف دکھاوا۔ دوسرے سوال کے لیے یقیناً آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیسا دھوکہ، میں میت سے کیا دھوکہ کر سکتا ہوں؟ اس میت کو آخری دھوکہ آپ دیتے ہیں، اس کے اپنے، اس کے پیارے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کی فیملی۔ نماز جنازہ نہیں آتی اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میت کی بخشش کی دعا نہیں آتی، ہر آنے والے کے ساتھ اسمن ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دھیان کہیں ہیں، دعائیں کہیں ہیں، بریانی کی دیگیں پک رہی ہیں، اس کے ذائقوں پر بات ہو رہی ہے، اس لیے پکوائی کے مرنے والے کو بہت پسند تھی، یہ سوسائٹی میں ہماری واہ واہ ہو سکے۔ علم نہیں کہ اس وقت میت کو آپ کی کس مدد کی ضرورت ہے، کس چیز سے سکون مل سکتا ہے، بس اپنا رونا دھونا یا فضول باتیں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیں آپ کا یہ آخری دھوکہ بڑا ظالم ہے، جاگ جائیں ورنہ کل اپنے وقت پر ایسے ہی دھوکے کے لیے تیار ہے۔ اس چیز کا کہ مرنے والے کے لیے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جسے اسے واقعی ہی فائدہ پہنچے، تو نماز جنازہ ایٹ لیسٹ سیکھیں، بخشش کی دعائیں سیکھیں۔ حدیث میں ہمیں کچھ دعائیں ملتی ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، عافیت فرما، اسے معاف فرما، اس کے آنے کا اکرام فرما، اس کے مقام کو کشادہ فرما، پانی برف اور اولے سے اس کے گناہ دھو دے، اسے گناہوں سے
ایسا صاف فرما جیسا کہ سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اس کو اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر، اس کے اہل کے بدلے بہتر اہل، اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا کر۔ اگر مرنے والی عورت ہے تو ہی کی جگہ ہا استعمال ہوگا، اور کہا جائے گا کہ اس کے شوہر کے بدلے بہتر شوہر عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما۔ صحیح مسلم باب الدعاء للمیت فی الصلاۃ میں ہمیں حدیث نمبر 2232 یہ ملتی ہے۔ ایک اور دعا جو کہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے نماز جنازہ میں اور میت کی بخشش کے لیے پڑھے جانے کے لیے، اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحب لی جوارک فقہ من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک فلاں بن فلاں تیرے ذمہ اور تیری پناہ میں ہے، پس اسے قبر کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے بچا، تو وفا اور حق والا ہے، پس اسے معاف فرما اور اس پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازۃ، حدیث نمبر 1499 ہے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ مرحوم اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا۔ ایک اور دعا جو کہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے، اللہم انت ربوہا وانت خلقتہا وانت ہدیتہا للاسلام وانت قبضت روحہا وانت عالم بسرہا وعلانیتہا جئناک شفاء فاغفر لہم۔ اے اللہ آپ اس کے پروردگار ہیں اور آپ نے اسے پیدا کیا اور آپ نے اس کو اسلام کا راستہ دکھایا اور آپ نے اس کی روح قبض کی اور آپ اس کے ظاہر باطن کو خوب جانتے ہیں، ہم اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ اسے بخش دیں۔ سنن نبی داؤد باب الدعاء للمیت حدیث نمبر 3200۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ حدیث میں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور ہم میت کے ساتھ دھوکہ کرنے والے نہ بنے بلکہ اس کے لیے دعا کرنے والے بنے۔